نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة السرسارون المتشدقون المتفقهون. أما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد رمضان کی آمد میں اب خیر اور عافیت کے ساتھ ٹھیک ایک مہینہ باقی ہے اور آج شعبان کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے. الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. سنن ترمذی کی ابواب البر والصلہ کے اندر روایت موجود ہے. فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو آپ میں سب سے زیادہ با اخلاق اور با کردار ہوگا، اور میں سب سے زیادہ اسی کو پسند کروں گا جو با اخلاق ہوگا اور وہ میرے بہت نزدیک ہوگا. وَأَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھے انتہائی ناپسندیدہ ہوگا اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا وہ شخص. کون؟ جس میں تین صفات پائی جائے. السرسارون، وہ شخص جو انتہائی تکلف سے باتیں کرتا ہے. المتشدقون، وہ شخص جو بانچھیں کھول کھول کر گفتگو کرتا ہے. المتفیحقون، اور وہ لوگ جو منہ بھر بھر کے کلام کرتے ہیں. بظاہر یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان شریعت مطہرہ میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا شکار ہو جائے.
لیکن یہاں اشارہ ہے سرسارون متشدقون المتفیحقون کے اندر کہ وہ لوگ جو تکلف سے بناوٹی باتیں کریں گے اور بدعات و خرافات کو داخل کریں گے، بانچیں کھول کھول کر خود نمائی، خود ساختہ من گھڑت قصے اور روایتوں کو فضائل میں بیان کریں گے، اور وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے جہاں سے کچھ لکھا ہوا ملا یا جو ان کے دل نے یا دماغ نے چاہا اس کے مطابق گفتگو بے دلیل کریں گے، وہ حضرات قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور معیت سے انتہائی زیادہ دور ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، سورہ فاطر آیت نمبر 15، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم انتہائی غریب اور فقیر اور نادار ہو، الی اللہ، اللہ کی رحمت کی طلب کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تعریفوں کے قابل ہے اور بہت زیادہ بزرگی والا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی شان بہت زیادہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں سئل ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یہ بتا دیجئے کہ فرض نماز کے بعد سب سے مناسب اعلیٰ افضل نماز کون سی ہے؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ الشَّهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین صیام کون سا ہے؟ قال افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ فی جوف اللیل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز ایسی ہے جو سب سے زیادہ قدر اور منزلت والی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ الشَّهْرِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی افضل ترین صیام ہو سکتا ہے، روزہ ہو سکتا ہے، تو شہر اللہ المحرم، وہ محرم میں آنے والا 9-10 محرم الحرام کا روزہ ہو سکتا ہے، جو فرض روزے کے بعد بہت زیادہ اہمیت والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روزہ ان کے قائم مقام نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے؟ یہاں پر خوشیوں کے موقع پر یا روحوں کی آمد پر اپنے آپ کو معطر کیا جاتا ہے، خوشبو زن کیا جاتا ہے، رنگ و روغن کرایا جاتا ہے، خوشبوؤں سے نہلایا اور لہلہایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحابیاں ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابو سفیان ام المؤمنین ام حبیبہ کے والد تھے اور وہی روایت کر رہی ہیں، فرمایا توفی ابن لام عطیہ فلما كان يوم الثالث دعت بسفرہ فتمسحت به قالت نهینا ان نهد اکثر من ثلاثة الا لزوج۔ ام عطیہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، جب ام عطیہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے اپنے بچے کی وفات کے تیسرے دن خوشبو منگوائی اور لوگوں نے پوچھا کہ بی بی خوشبو کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا خوشبو چاہیے، اپنے آپ کو خوشبو لگانی ہے، سوگ کو ختم کرنا ہے۔ خوشبو لی اور اپنے بازوؤں پہ مل لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ فرمایا میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے سوائے خاوند کے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ سوگ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا خوشبو بطور علامت کے لگائی گئی تاکہ سوگ ختم ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے اور وہ معاملہ اس طریقے پہ باقی نہ رہے جس طرح سے لوگوں نے معروف کر رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقتضا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ نے حکم اتارا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے اپنا دین تمہارے اوپر پورا کیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، لہذا تم اس بات کا اہتمام کرو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ 132 ہجری میں بنو عباس کی طرف سے بنو امیہ سے اقتدار چھیننے کے کچھ ہی عرصے بعد بنو امیہ کو جب شکست دینا آسان ہو گیا تو عرب کے جنگجو اموی لوگ حکومت پر قابض ہوئے۔
انہوں نے ایرانیوں سے اور عجمیوں سے تعاون کا ارادہ کر لیا. ایرانی آتش پرست تھے، مگر جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی فتوحات نے آتش پرستوں کے آتش کداؤں کو سرد کر دیا تھا، ان کی آگ کو بجھا دیا گیا تھا. اب انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ یہ بہترین موقع ہے، حاکم مسلمان ہے اور مسلمانوں سے لڑائی کر رہا ہے، یہ وہ بہترین موقع ہے جب ہم اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ان کا رخ اختیار کریں اور ان میں داخل ہو کر اپنے مذہب کی عبادت کو شروع کر دیں. لہذا ایرانیوں کا مشہور خاندان جو اپنے آپ کو برامکا کہلاتا تھا وہ ان گروہ کی حمایت میں آ گیا. برمک کہتے تھے اس آدمی کو جو آتش کدے کی آگ کو روشن کرے. اس پارسیوں کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہ میں آگ بجھنی نہیں چاہیے، خواہ دن ہو یا رات ہو، گیس ہو یا کوئلہ ہو، آگ نہیں بجھنی چاہیے، کیونکہ آگ ان کی وہ معبد ہے، عبادت گاہ ہے، اور آگ ہی ان کی وہ اصل ہے جس کی وہ پوجا پاٹ کر کے اپنی حاجات کی روائی کرنا پسند کرتے ہیں. لہذا جس شخص کی ذمہ داری ہے دن کے اعتبار سے یا رات کے اعتبار سے کہ وہ آگ کو سلگائے رکھے، آگ کو جلائے رکھے، اس شخص کو برمک کہتے ہیں، اس کو برمک کہتے ہیں. تو برامکا کہتے ہیں اس خاندان کو جس خاندان میں لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی تھیں کہ وہ آتش کداؤں کی آگوں کو جلائے رکھے، تو ان کو برامکا کہتے تھے. وہاں سے یہ آتش پرست اپنے آپ کو برامکا کہلانے لگے کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آگ کو جلائے رکھیں گے اور آگ کو بجھنے نہ دیں گے. تو اب یہ آتش پرستوں میں، مجوسیوں میں ایک طبقہ مسلمانوں کی حمایت میں آیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ آگ کو اپنی ہر خوشی اور تہوار کا حصہ بنانا شروع کیا. طریقے بدلتے گئے، کبھی پھلجھڑیاں بنائی گئیں، کبھی بارود کی طرح اڑایا گیا، کبھی آگ کے گولے بنا کر روشن کیا گیا، کبھی کسی طریقے سے روشن کیا گیا. گویا کہ جب عبادت کا معاملہ ہوا یا فتوحات کا معاملہ ہوا، اس برامکا فرقے نے ہمیشہ پیشکش کی کہ آگ کو روشن کیا جائے. اسی لیے صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو اذان کے لیے مشروع کرنا چاہا اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو بلایا جائے تو متعدد آراء لی گئی. ایک رائے یہ تھی کہ ایک ڈھول پیٹنے والے کو بھیجا جائے، وہ ڈھول پیٹے گا، لوگ سن کے نماز کے لیے آئیں گے کیونکہ اذان ابھی تک مقرر نہیں ہوئی تھی. دوسری ایک رائے یہ لی گئی کہ ایک سینگ لیا جائے اور سینگ میں پھونک ماری جائے، جیسے ہندوؤں کے پنڈت سیپ میں پھونک مارتے ہیں اپنی مذہبی عبادت کو کرنے کے لیے، اس طرح سینگ لی جائے اور اس میں پھونک ماری جائے، مگر وہ دیگر مذاہب سے مشابہت تھی. پھر ایک طے یہ کیا گیا یا مشورہ لیا گیا کہ ایک بڑا گھنٹا لیا جائے اور اس گھنٹے کو زور زور سے بجایا جائے، تو وہ عیسائیوں سے مشابہت تھی. پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک کام کیا جائے، آگ کے گولے آسمان میں چھوڑے جائیں. یہ آگ کے گولے کی تجویز اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ یہ طبقہ چاہتا تھا کہ عبادت کے لیے آگ کا استعمال کیا جائے اور آگ کو اوپر اٹھایا جائے، لیکن وہ تجویز رد کر دی گئی. پھر ایک تجویز یہ دی گئی کہ دھواں آسمان میں پھینکا جائے اور دھواں اڑایا جائے تو اس دھواں کے کالے بادل دیکھ کر لوگ عبادت کے لیے آئیں گے. پھر اس تجویز کو بھی رد کیا گیا. پھر ایک تجویز یہ دی گئی کہ ایک آدمی کو ہر قبیلے، علاقے اور کنبے میں مبعوث کیا جائے کہ جب وقت ہو جائے تو وہ لوگوں کو بلا کے اپنی مسجد میں کھینچے اور لوگوں کو مسجد میں بلائے. تو اس تجویز کو بھی رد کیا گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی اتاری اور وحی اتارنے کے بعد اللہ نے آذان کا جو طریقہ کار مقرر کیا، یہ وہ طریقہ تھا جو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا گیا. اور یہی آذان سننے کے بعد دو صحابہ اکرام نے شہادت دی کہ اللہ کے نبی ہمیں برابر یہ ہمارے خواب میں سنائی گئی تھی اور ہم بھول رہے تھے، آپ کو بتا نہیں پائے تھے. یہی الفاظ ہمیں برابر خواب میں بتلائے گئے تھے کہ تم یہ کہا کرو، لیکن ہم بھول گئے کیونکہ وحی نہیں اتری تھی. اب وحی اترنے کے بعد یہ آذان کا سلسلہ مقرر ہوا، گھنٹے بند ہو گئے، آتش کداؤں کی آگ بجھا دی گئی، دھوئیں کے بادل بجھا دیے گئے، ڈھول پیٹنے والے کو ڈھول پیٹنے سے منع کیا گیا، لوگوں کو الصلاۃ الجامعہ کہنے سے روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جائے گا کہ نماز کی طرف آ جائیے، کیونکہ نماز میں ہی کامیابی ہے اور نماز میں ہی انسان کے لیے فلاحیت ہے. لہذا لوگوں کو بلانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور پھر اس طرح سے اس آگ کے گولے کو اٹھانا اور آگ کو روشن کرنا اس سے روک دیا گیا. تحفۃ الاحوذی کے اندر
امام عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی شرح ہے، فرمایا قیل اول حدوث الوقود من البرامکہ وكانوا عبدة النار فلما اسلموا دخلوا في الاسلام ما يمحمون انه من السنن الدين ومقصودهم عبادة النيران حيث ركعوا وسجدوا مع المسلمين ولم يأتي في الشرع استحباب زيادة القعود على الحاجة في الموضع. فرمایا کہ آگ جلانے کی اور چراغاں کرنے کی جو ایجادات ہیں یہ برامکہ نے ہی شروع کی تھی. وہ مجوسی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس آتش پرستی کو اسلام میں زبردستی انڈوس کروا دیا، داخل کروا دیا. لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ یہ وہی پرانا دینی طریقہ ہے، حالانکہ ان کا مقصد لوگوں کو مطلع کرنا نہیں تھا بلکہ آگ کے آگے جھکنا تھا اور اس کی پرستش کرنی تھی. مسلمان رکوع اور سجود کرتے تو یہ آگ کو رکوع اور سجود کا مقصود ٹھہراتے، جبکہ شریعت کے کسی مقام پر بھی ضرورت سے زیادہ آگ جلانا نامناسب قرار دیا گیا ہے، اور شریعت نے ہمیشہ بلا ضرورت آگ کو جلانے سے منع کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے اور سنن اربعہ کے اندر موجود ہے کہ تم رات کو اپنی آگ کو بجھا کے سویا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم تو اپنے دیوں کو جلاتے ہیں تاکہ روشنی ہو، یہ لائٹ تو تھی نہیں، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، تو ہم تو اسی لیے جلاتے ہیں. فرمایا کہ چوہا آ کے تمہارے دیے کی بتی میں منہ مارتا ہے اور وہ اس بتی کو کھینچ کر تمہارے گھروں کو آگ سے جلا دیتا ہے. لہذا حادثات سے بچنے کے لیے رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو، آگ کو بند کر کے سویا کرو. کسی کے ہاں کوئی ہیٹر ہے وہ ہیٹر کو بند کر کے سوئے گا، کسی کے ہاں گیس لیمپ ہے وہ گیس لیمپ کو آف کر کے سوئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس سے حادثات ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. لہذا شریعت نے منع کیا کہ ان کو بجھایا جائے. بلا ضرورت آگ کا استعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں نہیں کیا گیا. اسی لیے مرعات المفاتی کے اندر جو شرح مشکات المصابیح ہے فرمایا گیا ہے وَأَمَّا تَقْسِيمُ أَنْوَاءِ الْعَطِمَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خَاصَّةٌ فَلَمْ يَرْوِ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ وَلَا مَوْقُوفٌ وَلَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ. وَأَمَّا اعْتِقَادُ حُضُورِ الْأَرْوَاحِ الْأَمْوَاتِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وتنظيف البيوت وتدبين الجدار أنها لتكريمها وزيادة السرج والقناديل على الحاجة فيها فهي من البدع والضلالات. بلا شك قال القاري ملا علي رحمه الله أول حدوث الوقود من البرامكة وكانوا عبدة النيران. شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں مشکات المصابیح کے شارح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کے بارے میں مرعات المفاتیح میں لکھا ہے کہ یہ جو کھانا کھلانے کی رسم فقراء میں اس مہینے میں شروع ہو گئی، یہ 15 شعبان کی رات کو لوگوں میں مخصوص ہو گئی. اس بارے میں نہ تو کوئی مرفوع نہ موقوف نہ صحیح، یہاں تک کہ کوئی ضعیف حدیث بھی درج نہیں ہے. کسی نے اللہ کے نام پہ کرنا ہے تو کبھی بھی کرے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مخصوص دن مخصوص عمل مخصوص طریقے کے مطابق کرنا یہ چونکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا یہ سمجھنا کہ ہمارے اجداد کا، آبا کا، ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا روحوں کا واپس آنا اس مہینے میں ممکن ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی روحیں تشریف لاتی ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں. فرمایا یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. نمبر 3 یہ کہ لوگوں میں رواج ہے کہ شعبان کے مہینے میں گھروں میں روغن سفیدی کرواتے ہیں، اور روغن سفیدی کا مقصود وہ طہارت کا طلب کرنا ہے جس طہارت کی وجہ سے ارواحات گھروں میں داخل ہوں اور میتوں کی روحیں گھروں میں داخل ہوں اور وہ آئیں تو ان کو خوشبو سے معطر گھر ملے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی پریشانی نہ ہو. فرمایا یہ اعتقاد رکھنا بھی غلط ہے اور یہ اعتقاد رکھنا بھی باطل ہے. اسی طرح چراغا کرنا، دیے جلانا، قمقمے جلانا، لائٹیں لگانا اور یہ سمجھنا کہ اس رات کو کوئی پتا جھڑ جائے تو میت کا انتقال ہو جائے گا اور اسی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی سارے فیصلے فرما دے گا. فرمایا کہ یہ سب وہ باتیں ہیں جن کے اندر نہ تو دین کی طرف سے کوئی اصل ہے اور نہ ہی شرع متین کی طرف سے کوئی قول ہے. یہ تو برامکہ کی ایجادات ہیں جو مسلمان جو سیدھے سادے تھے ان کے اندر داخل ہو گئیں اور داخل ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ لوگوں میں پھیلنے والا بن گیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وقت قلیل ہے اور مجھے موضوع کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ،
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ایک حکم اتارا ہے. وہ حکم یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے یہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے، اور اس کے اندر بڑی اللہ کی رحمتیں اور سکون اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. یہ لیلۃ القدر ہے کب؟ اس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ لیلۃ القدر جو ہے نا یہ رمضان میں ہے، اور رمضان کی وہ رات جس میں ہم نے قرآن کو اتارا وہ بھی رمضان کے اندر ہے. تو وہ رات جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی، وہ اس رمضان کے مہینے میں ہے جس کو آپ شعبان کے بعد عبادت کا مہینہ کہتے ہیں یا صیام کا مہینہ کہتے ہیں. اس رمضان کے اندر اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اب یہی وہ رات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر کہا، یہی وہ رات ہے جس کو شہر رمضان الذی کہا، اور یہی وہ رات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ سورۃ الدخان میں کہا. لہذا لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک رات کے دو نام ہیں، اور یہ دونوں ہی راتیں جو اصل میں ایک ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام معاملات کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. لہذا یہ رمضان میں آنے والی رات ہے، رمضان کے علاوہ آنے والی بات نہیں ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے اب ہم اس کو مختصراً طور پہ ذکر کر لیتے ہیں. سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی بستر سے گم ہو گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا کہ بقیع میں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہ آپ ڈر گئی کہ اللہ اور اس کا رسول آپ پہ زیادتی کرے گا؟ یقیناً آپ کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا. تو ام المومنین عائشہ اپنی روایت میں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور اس رات بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بنو کلب اس لیے ایک محلہ کا نام مشہور ہے کہ یہاں پہ جو بھیڑیں تھیں ان کا گوشت بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اس پہ روواں اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا، گویا کہ یہ روئیں سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ لوگوں کے اس رات کو گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب اس کی ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں میں سے بعض اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، بعض اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. ہم اس کو محققین سے پوچھ لیتے ہیں اور محدثین سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے. تو فرمایا محققین و محدثین نے جو ہر طبقے اور ہر مسلک کے مشترکہ ہیں انہوں نے فرمایا یہ حدیث دو وجہ سے ضعیف ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر امام رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد ابن اسماعیل بخاری، انہوں نے ان سے سنا. اب یہ محمد ابن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کون؟ محمد بن اسماعیل بخاری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ محمد ابن اسماعیل بخاری وہی ہیں امام بخاری جن کی صحیح البخاری ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث تو انتہائی ضعیف ہے. اس روایت کو پیش کرنے والے حجاج بن ارطاط یحییٰ بن کثیر سے روایت کرتے ہیں، اور حجاج اور یحییٰ ایک دوسرے سے کبھی ملے ہی نہیں. جب محدثین خود اس کو ضعیف کہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے بہتر بات یہ ہے کہ ہم اس میں خاموشی اختیار کریں اور بچ جائیں تاکہ اختلافی ختم ہو جائے. جو چیز شریعہ میں جہاں مل جائے اس کو لے لیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تابعداری شعار بن جائے اور اختلاف سے بچا جا سکے. دوسری بات جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات قیام کیا کرو، اس کے بعد دوسرے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہونے کے وقت سے پہلے آسمان کی جانب نازل ہو جاتا ہے اور اعلان فرما دیتا ہے کہ کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے. جو مجھ سے بخشش مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، جو مصیبت زدہ مجھ سے حاجت روائی کرے گا اس کی حاجت روائی کر دوں گا. اس حدیث کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس حدیث میں کوئی اختلاف ہے؟ محققین اور محدثین رحمہ اللہ جو جمہور مسالک کے اندر داخل ہیں ان کے خیال میں ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سہیرہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جو موضوع روایتیں پیش کرتا ہے خود ساختہ.
لہذا یہ روایت کسی بھی محدث کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے. تو ہم کسی مسلمان کو نہیں کہتے کہ وہ غلط کر رہا ہے, ہم کسی مسلمان کو نہیں کہتے کہ وہ صحیح کر رہا ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دلیل قابل قبول نہیں ہے تمام مذاہب کے ہاں, لہذا اس سے بچنے میں بہتری ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں احتیاط کر لیں. تیسری روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو پیش کی جاتی ہے وہ میزان الاعتدال اور تقریب التحدید کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر روایتوں کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک شعبان سے اگلے شعبان تک اللہ سبحانہ و تعالی پیدا ہونے والے اور میتوں کے فیصلے فرما دیتا ہے, اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تفسیر میں بھی بیان کر دیا ہے. تو اس روایت کے بارے میں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور امام ابن عراقی الکنعانی نے اپنی کتاب تنزیہ الشریعہ عن الاحادیث الموضوعہ کے اندر اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے, یہ بھی غیر صحیح ہے. تو جب محققین اور محدثین کے ہاں یہ روایت کا اعتبار نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قبول کریں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو پر تان اور تشنیع کریں. ہم صحیح بات کو قبول کریں, اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں. اس شعبان کے مہینے میں نصف من الشعبان کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں, چونکہ وہ خود محققین جنہوں نے ان حدیثوں کو لکھا ہے انہی کی کتابوں میں, کسی اور کی نہیں, انہی کی کتابوں میں اس کی تفصیلاً موجود ہے کہ وہ ناقابل حجت ہیں. تو ہمارے لیے یہی کافی اور شافی ہے, اور ہم اسی کو قبول کریں, اور اسی کو قبول کرتے ہوئے اس قسم کی نت نئی باتوں سے بچیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے اس دین میں کوئی نیا طریقہ نکال دیا وہ طریقہ غیر مشروع ہونے کی وجہ سے شریعت میں کامیاب نہیں ہے. لہذا اپنی عبادتوں کو, اپنے اوقات کو, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیجئے, اللہ کے لیے خالص کیجئے, تاکہ قرآن اور سنت کے مطابق معمول بہا عمل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت حاصل ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے, آپ کو, ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچ کر کما حقہ شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أما بعد, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے اس کی تشریحات فرمایا کرتے تھے, اور ایک جگہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تابعداری کرو, اس کے رسول کی اس کے بعد تابعداری کرو, اور پھر ایسا نہ کرو کہ تمہارے اعمال بطلان پذیر ہو جائیں, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. کیوں ضائع ہو جائیں؟ ایک لوگوں میں جو سیدھے سادے ہمارے نیک والے مسلمان بھائی ہیں ان میں ایک بات معروف ہے, یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج دوبارہ کہوں گا کہ آپ کسی کو سمجھائیں, اس کی مخاصمت مخالفت میں نہ آئیں, اس کو زبردستی انڈوز نہ کریں کہ نہیں ایسا ہے ایسا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم پیار سے گزارش کر سکتے ہیں تاکہ اس کے دل میں بات اثر کرے انشاءاللہ, کیونکہ جو مسلمان جو بھی کام کر رہا ہے وہ دین کی محبت میں کر رہا ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. جان بوجھ کے بدعت خرافات شرک کا کام تو ظاہر ہے کوئی مسلمان نہیں کرے گا. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم پیار اور محبت سے دین کو اچھے اسلوب کے ساتھ پیش کریں تاکہ لوگ قبول کریں. 15 شعبان کو ایک عام رواج ہے ہمارے ممالک میں کہ حلوہ پکایا جاتا ہے یا شیرنی پکائی جاتی ہے یا کھانے پکا کے تقسیم کیے جاتے ہیں. اگر حلوہ پکانے کی بات لے لی جائے یا شیرنی پکانے کی بات لے لی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن شیرنی پسند کی, حلوہ پسند کیا. پوچھا جائے بھائی اس کی کیا دلیل ہے, تو کہتے ہیں جہاد کا میدان تھا اور اس کے اندر دانت شہید ہو گئے تھے, کھایا کچھ جا نہیں رہا تھا,
تو حریرہ بنا کے لایا گیا. اولن تو اللہ کے نبی کے دور میں دو پسند کی جاتے تھے حلوے. ایک کو حیث کہتے تھے, ہا یا سین حیثن. حیث جو ہے وہ گندم, چینی, جو, آٹا اور کھجور کو پیس کر بنایا جاتا تھا. جیسے آپ کے ہاں پنجیری ہوتی ہے آج کے دور میں, تھوڑی بھنی بھنی, اس کو پتلا کر لیجئے, اس ٹائپ کی وہ تصویر ہوتی تھی اور کیفیت ہوتی تھی, اس کو حیث کہتے تھے. اور یہ حلوہ اللہ کے حبیب بہت زیادہ پسند کرتے تھے, ان کے ہاں عام رواج تھا, کھاتے تھے. دوسرا حریرہ تھا. حریرہ کیا ہوتا تھا کہ سوجی کا حلوہ لے کے پتلا کر لیا جائے, بالکل پتلا شوربے کی طرح, اور اسے چمچے سے یا کسی چیز سے ہلکا ہلکا حلق سے نیچے اتارا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. جو حلوے ہم آج کے دور میں کھاتے ہیں, ایسا حلوہ کسی عربی نے نہیں کھایا, کیونکہ نہ تو اتنا گھی تھا, نہ اتنے لوازمات تھے, نہ اتنی سہولیات تھیں, اور نہ یہ نوعیتیں تھیں. بہرحال اب یہ جو حلوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں, چلیے مان لیجئے کہ کھائے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دانت شہید ہوئے ہیں وہ یا تو 6 شوال یا 3 ہجری, یہ نوعیت حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے یا تاریخ میں ملتی ہے کہ اس دور میں ہوا. اس میں شعبان کا دور دور تک تعلق نہیں. اب مجھے کوئی اتنا سمجھائے کہ شعبان کے بعد رمضان, پھر شوال, پھر ذوالقعدہ, پھر ذوالحجہ, پھر محرم, اور اس کے بعد پھر آگے تک دوبارہ دیکھیے شعبان کے بعد رمضان اور پھر شوال. اگر اللہ کے نبی نے حلوہ کھانا تھا تو اللہ کے نبی نے 1 مہینہ 6 دن انتظار کرنے کے بعد حلوہ کھایا, اور اس سے پہلے کیا کھایا؟ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو کھایا نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک ہفتے 2 کالی چیزیں گزارا کرنے کے لیے ملا کرتی تھیں. وہ کالی چیزیں ایک کھجور تھی اور دوسرا اس کا پانی تھا, یعنی اس کے اندر ڈبو دیا کرتے تھے اور اس کو پی پی کے گزارا کرتے تھے. کھانا باقاعدہ نہیں ملتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت اگر شہید ہوئے شوال میں, تو آپ شعبان میں کھا رہے ہیں. کب کھا رہے ہیں؟ شعبان میں. تو گویا کے دانت پہلے شہید ہو گئے اور حلوہ آپ بعد میں کھا رہے ہیں, یا حلوہ پہلے کھا رہے ہیں اور دانت بعد میں شہید ہو گئے ہیں. تو یہ آپس میں میچ نہیں کرتی بات. لہذا اس طرح کی باتوں سے خود کو بچانا چاہیے. اگر ہم یہ مسئلہ لے لیں کہ شعبان میں حلوہ کھاتے تھے, تو معلوم یہ ہوا کہ حلوہ کھانے کے تقریباً 1.25 مہینے بعد دانت شہید ہو گئے. تو حلوہ تو مجرم بنا کہ اس کی وجہ سے دانت شہید ہو گئے. اور اگر حلوہ کھایا دانت کے ٹوٹنے کے بعد, تو پھر شوال میں دانت شہید ہوئے, تو شوال کے بعد ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, اور پھر شعبان. تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 مہینے بعد حلوہ کھایا. تو یہ دونوں ہی تعلق آپس میں نہیں ملتے. لہذا اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. دوسرا نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے امیر حمزہ کی نیاز شروع کی تھی اور امیر حمزہ کی نیاز دی تھی. تو امیر حمزہ احد کی لڑائی 6 شوال میں شہید ہوئے ہیں. یہاں بھی وہی مسئلہ 9 مہینے کا آ گیا, تو یہ بات بھی فٹ نہیں ہوتی. تیسرا طبقہ ایک اور ہے, وہ کہتا ہے کہ اویس قرنی کے نام کی نیاز دی تھی, ان کے دانت بھی اس دن شہید ہوئے تھے. تو اویس قرنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مخضرم ہیں. مخضرم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں زندہ تھے, فوت نہیں ہوئے تھے, تو زندہ لوگوں کی نیاز نہیں دی جاتی. یہ تو فوت ہوئے ہیں جناب عمر فاروق کے دور میں یا اس کے بھی بعد, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندہ آدمی کی نیاز کیسے دے دی؟ لہذا یہ بھی مسئلہ فٹ نہیں ہوتا. لہذا آپ کو صرف ایک لاجک سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے, ورنہ حجت اس میں نہیں. حجت اس میں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو آپ کو اللہ کے حبیب دے دیں آپ وہ لے لیں, جس چیز سے منع کریں اس سے بچ جائیں, کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اللہ فرماتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے حبیب آپ لوگوں کو سمجھائیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ایم آف لائف کیا ہے. ایم آف لائف یہ ہے ان صلاتی ہماری ساری نمازیں, ونسکی ساری عبادت کے طریقہ کار, چاہے قربانی ہو, چاہے حج ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ومحیائی زندگی
زندگی ہو اور ساری زندگی کے معاملات و مماتی وفات ہو اور مرنے کے بعد کے سارے معاملات للہ رب العالمین سبھی تو اللہ کے لیے خاص ہیں. ہم تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور مخاصمت زیب نہیں دیتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں انشاءاللہ اجتناب کریں, قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں, اور اگر کوئی بھائی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ شعبان میں نہ تو شب براعت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے, اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا ہے, نہ ہی اس رات کی کوئی عبادت یا نوافل ہے, اللہ کے حبیب سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. لہٰذا اسی میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما حقہ مضبوط شریعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.